کہ نماز کی کیا فضیلت, روزے کی کیا فضیلت, کرپشن کتنی بری چیز ہے, سستی کتنی بری چیز ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرے بچوں میں کون سی بیماری ہے. بے نمازی ہیں, بھائی رفیع بھائی کو سونے کی اجازت نہیں ہے, بے نمازی ہے بچہ میرا, چرس پیتا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے. اب وہ اپنے بچے کو بٹھا کے نماز کی نصیحت کر رہے ہیں صبح شام, بیٹا نماز پہ پابندی. بچہ کہے گا کہ یار میں تکبیر اولیٰ سے ابا نماز کا پابند ہوں. بھائی اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اس کو عادت ہے 2 نمبری کرنے کی, کرپشن, کرپٹ ہے وہ. تو ابا کو بیٹے کا پتہ ہوگا نا کہ میرے بیٹے میں برائی کیا ہے, تو باپ اس نصیحت کو فوکس کرے گا, کہے گا بیٹا نماز تو تم پڑھتے ہو, لیکن وہ نماز جو تمہیں چوری سے نہ بچائے وہ نماز نہیں ہے. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا کر کیا رہا ہے گھر میں, تو وہ باپ نصیحت کر سکتا ہے. ہمارے پاس والدین آتے ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لے کر, کسی کا یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب والدین کے حقوق پر بیان کریں. میں ان سے کہتا ہوں نماز پہ کر لوں, کہ نہیں والدین کے حقوق پر, کیونکہ ان کو پتہ ہے بچہ نماز پڑھتا ہے, ابا اماں کے بارے میں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو دیندار بچہ ہے نا ابا اماں کو بھی وہی سمجھتا ہے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے حقوق تو سکھا دیں, ہم اللہ کے حقوق نہ سکھائیں. تو جو اللہ کا نہیں بنے گا وہ آپ کا بھی نہیں بنے گا. اپنے بچے کو دیندار بناؤ. دیکھو ہم نے اپنے والدین کی جو جتنی ہم مدرسے میں جانے سے پہلے محبت تھی نا, مدرسے میں جانے کے بعد وہ محبت بڑھ گئی ہماری. حالانکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے والدین کی محبت پر ہمیں نہیں یاد پڑتا کوئی خاص بیان کیا ہو. ان کے بیان تو اس پہ ہوتے تھے گناہ چھوڑو, اللہ سے محبت, اللہ سے محبت, دنیا مسافر خانہ, یہ ان کا اصل بیان ہوتا تھا. ان کے ہر بیان میں یہی مسافر خانہ, مسافر خانہ, مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا لوگ ٹینشن میں, ابے بھائی یہ دیوار اینٹوں سے دل ول لگانے کی, ان کو لفٹ کرانے کی ضرورت, بحریہ ٹاؤن 2 ٹکے کا نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ پلاٹ خریدو دل نہ لگاؤ, دل تو قیمتی چیزوں سے لگایا جاتا ہے. لا احب العافلین, فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. ان کا تو یہ ٹاپک تھا. اس میں ابا کہاں ہیں, اماں کہاں ہیں, کہیں آ رہے ہیں ابا اماں؟ لیکن ہمیں یاد ہے ہم جب مدرسے گئے تو ہمارے دل میں والد کی قدر بڑھنا شروع ہو گئی, والدہ کی قدر بولو بڑھنا. کیونکہ جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ہر وہ چیز اچھی لگے گی جس سے اللہ کی محبت بڑھے. تو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے احسانات کی وجہ سے. تو جب آدمی اللہ کے احسانات سوچتا ہے تو والدین کے احسانات بھی سوچتا ہے. پھر وہ احسان فراموشی کی لعنت سے انسان نکلتا ہے. مدرسے میں جا کے ہم نے استاذوں کا احترام سیکھا. اسکولوں میں تو عجیب حالت تھی, ایسے شرارتی بچے اسکولوں میں کہ ایک ہمارے کلاس فیلو نے چھالیاں کھائیں اور ٹیچر کی جیب میں ڈال دیں, ٹیچر کو پتہ بھی نہیں, کھا کے. یہ شرارتیں اسکولوں میں چل رہی تھی. وہ کوٹ پہن کے آئے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو ہدایت دے, بدتمیزی والی کام کیا اس نے کہ وہ چھالیاں کھائیں اور کوٹ میں, ٹیچر کے کوٹ میں ڈال دی, اور ہنس بھی رہے. کرسی ٹوٹی ہوئی تھی, ایک پایا اس کا نہیں تھا. طلبہ نے کیا کیا, وہ دوسری کلاس میں ہمارے سامنے کرتے تو شاید ہم روک لیتے ان کو, یا ٹیچر کو بتا دیتے کہ یہ کرسی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. اس کا ایک پایا نہیں تھا تو اس کو کسی طرح سے ٹکا دیا. وہ بیچارے ٹیچر آ کے بیٹھے ہیں, دھڑام سے نیچے گرے, بچے ہنس رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہو گئی ان کی. اب آپ بتاؤ, ٹیچر بھی تو روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے نا, جو آپ کو علم دے رہا ہے. جب اس کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوگی تو یہ اپنے باپ کا احترام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم جب مدرسے میں گئے ہمیں پتہ چلا ٹیچروں کا احترام کیا ہوتا ہے.
کچھ تو گھر سے بھی سیکھا تھا الحمدللہ. گھر والوں نے بھی, ہمارے ہاں یہ دستور نہیں تھا کہ ٹیچر نے ڈانٹا ہے مارا ہے تو ہم گھر آ کے شکایت کریں, پھر ہمارے ابا ٹیچر کو جا کے دو لگائیں, تو کون ہوتا ہے. ہمارے ابا اور بھائیوں نے ٹیچر کو کہا ہوا تھا ہڈی ہماری ہے, گوشت آپ کا ہے. ٹھیک ہے, سمجھتے ہو, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, کیونکہ گوشت ریپیئر ہو جاتا ہے. کباب پراٹھے کھا کے انڈے منڈے کھا کے ریپیئرنگ, ہڈی کی ریپیئرنگ ٹینشن والا کام ہے. میں نہیں کہتا آپ ٹیچروں کو اتنی اجازت دے دیں کہ کوٹیں طبیعت سے پکڑ کے, لیکن اتنا چھوئی موئی بھی اولاد کو نہ بنائیں کہ ٹیچر اس کو ڈانٹے تو بچے کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. وہ بچہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا. وہ بچے خواہش پرست ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا روب سے چلانا پڑتا ہے. تو خیر جلد کہاں سے بالکل ہی ہم قیام طعام میں آگے جنگلوں کی طرف نکل رہے ہیں. تو مدرسے میں ہم گئے نا, تو استاذوں کا احترام, ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور ان کی خدمت کرنا, تو ہمیں خیال ہوا کہ یار باپ کا مقام تو ٹیچر سے بھی بولو زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی غلط مشہور ہے کہ استاذ کا مقام باپ سے زیادہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جو باپ اور ماں کا مقام ہے وہ استاذ, پیر و مرشد, شیخ و مرشد سب سے زیادہ ہے. باپ سب سے پہلے باپ ہے, اس کے بعد باقی سب آتے ہیں. تو پھر ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم تو باپ کا تو ایسا احترام کرتے ہی نہیں ہیں. بدتمیزی پہلے بھی نہیں کرتے تھے الحمدللہ اپنے والدین سے, تھوڑی بہت ہو گئی تو معذرت کر لی, لیکن مدرسے میں جا کے پتہ چلا کہ بڑوں کا احترام کسے کہتے ہیں. بڑوں کا احترام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. بڑوں کا احترام یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, یہ سمجھ لیں. جب وہ نصیحت کرے تو فوراً وضاحتی بیانات نہ جاری کر دیا کریں, سن لیں تمیز سے, چاہے وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو. یہ بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے نا. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا یوں, آپ کو ابا میں ایسا ہوں ہی نہیں, آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہو. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیا کرو. ابا ٹائم پہ ہی تو پڑھتا ہوں میں, یہ چل رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں. ابے سن لو تھوڑی دیر یار, پڑھتے ہو گئے تو کیا ہو گیا اگر اس نے بول دیا ہے. بیٹا گھر میں تمیز سے بات کیا کرو. ابا آپ نے کبھی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا مجھے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمیز سے بات کیا کرو؟ تو یہ بدتمیزی ہی ہے. اس کا مطلب آپ میں تمیز بولو نا نہیں, یہ تو اسٹائل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ میں تمیز نہیں ہے. ہمارے ایک کلاس فیلو تھے, ان کا اپنے والدین سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی, تو ہمارے استاذ نے ان کو بلایا کہ آپ کے والدین کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ آپ بولتے بہت ہیں نا, ماں باپ کے سامنے زبان بہت چلاتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں یہ غلط بات ہے, میں تو زبان نہیں چلا, پورا وضاحتی بیان. تو ہمارے استاذ نے کہا میرے سامنے اتنی چلا رہے ہو یہ تو تمہارے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ تم چلاتے ہو. 100 دفعہ بولو میں زبان نہیں چلاتا, چلا رہے ہو نا. اصولی طور پر یہ تھا کہ اگر آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ والدین کے سامنے زبان چلاتے ہو تو آپ بولو انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا, ختم. اپنے عمل سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ زبان نہیں چلاتا. تو ماں باپ کے سامنے وضاحتی بیانات, غلطی کو نہ ماننا, بھائی ہے ٹھیک ہے, نہیں بھی ہے تو سوری ابا آئندہ تھوڑا خیال کریں گے. پھر ابا اگر دوبارہ کر رہے ہیں تو پھر بول دو بھائی ایک وقت تک ہے, ابا نے بوڑھا ہو کے بیچاروں نے دنیا سے چلے جانا ہے, آپ کی بھی شادی ہوگی, 2-4 بچے ہوں گے, آپ نے الگ ہو جانا ہے. تو تھوڑا یہ زیادہ نہیں ہے, کچھ ہزار سال کی عمریں تھوڑی ہیں کہ ساری زندگی برداشت کرنا ہے, تھوڑے دن کی بات ہے. جو احسانات ہیں احسانات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کے سمندر میں آپ ڈوبے ہوئے ہو. میں کہتا ہوں باپ روزانہ لاٹھی لے کے آپ کو آدھا گھنٹہ بغیر کسی وجہ کے بھی دھنائی لگائے نا, پھر بھی اس کے احسانات اس ظلم سے زیادہ ہیں. آپ کا کوئی روٹی پانی بند کر دے, روڈ پہ پھینک کے چلا جائے آپ کو, آپ بولو گے ڈنڈے سے مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ کوٹ دیا کرو, مجھے گھر دے دو, مجھے عزت دے دو, مجھے روٹی دے دو, میں تیار ہوں, 2-4 تھپڑ مجھے روزانہ لگا دیا کرو. کیونکہ جس نعمت میں انسان پلتا اور بڑھتا ہے اس نعمت کی انسان میں قدر
نہیں ہوتی. نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چھنتی ہے. جس عزت کے ساتھ باپ اور ماں کھلاتے ہیں نا اولاد کو, کون پوچھتا ہے؟ آپ بتاؤ, جس کا کہیں رشتہ لینے جاؤ, اب پوچھیں آپ کے والد صاحب, انہیں ہے ہی نہیں, کوئی دے گا رشتہ؟ ہے ہی نہیں, سڑک پہ ملا تھا میں, پتہ ہی نہیں ہے. انگریزوں میں مل جاتا ہے اس کو زیادہ, وہ ویل ڈن یار, زبردست لبرل آدمی ہے بہت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابا کا ان کو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے, براڈ مائنڈیڈ. ان کے ہاں مل جائے گا لیکن ملے گی پھر اسی ٹائپ کی, وہ 2-4 بچے لا کے آپ کے کھاتے میں ڈال دے گی کہ ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا, تو میں نے کہا چلو یہ آپ کے کھاتے میں. ان بچوں کا بھی ابا کا پتہ نہیں چل رہا تھا. عزت دار لوگ اور خاندانی لوگوں کے ہاں فادر ہوتے ہیں. سمجھتے ہو, انسان کی عزت کی جو پہلی اکائی ہے نا وہ باپ سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی جو اکائی ہے نا کہ آپ قابل عزت ہے یا نہیں ہے, تو سب سے پہلا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے فادر ہیں.